اولیاء بھی ہمارے مددگار ہیں۔ آج ان سے بھی رشتہ توڑا گیا۔ کیسے توڑا گیا؟ اولیاء میں جو کیٹیگریاں ہوتی ہیں، ابدال، قطب، یہ اس لیے اللہ نے رکھے کہ یہ امت کی مدد کریں، مددگار بنے، لیکن ان کے بھی لیے ان کے تاثرات کیا ہے؟ آپ کے رسول معراج حضرت شیخ المشائخ قطب الارشاد شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ نے اپنی کتاب نوادر میں بہت سے مشائخ تصوف اور ابدال کے ذریعے تھے۔ مشائخ تصوف اور عقیدہ، سنو عقیدہ، لکھ رہے ہیں کہ مشائخ تصوف یہ صوفی لوگ، صوفی جمع صوفی، کوفی، صوفی لیوفی، صوفی شیطان، صوفی برہمن، یہ صوفی شیطان جو ہوتے ہیں، کہ مشائخ ہیں یہ قطب الارشاد۔ اور سنیں ابدال کے ذریعے، ابدال ہر ملک کا ایک ایک ابدال ہوتا ہے، جو کھمبے کو پکڑے ہوئے دنیا کو اگر تھوڑا ہلائیں تو پورے دنیا ہلنے لگے۔ اللہ تعالیٰ چپچاپ فرش پہ بیٹھا ہو، اس کو کوئی ضرورت نہیں، سب کچھ یہی کر رہے ہیں ابدال لوگ۔ تو یہ عقیدے پھیلائے جا رہے ہیں، کیا کہ ابدال، اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، یہ سب برہمنوں سے آئی ہوئی چیزیں ہیں، یہودیوں نصرانیوں کی ہیں۔ لیکن یہ حضرت شیخ الحدیث ہمارے یہاں لوگ سنتے ہیں نا، یہ قطب ہیں، یہ ابدال ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، لوگ سوچتے ہیں یہ کوئی درجہ ہے، یہ کوئی درجہ نہیں ہے، شیطانیت کا درجہ ہے، یہ کوئی درجہ نہیں ہے، شیطانیت۔ اب بتائیے، کل تک آپ ولی کے معنی سمجھ رہے تھے اللہ کا دوست، اب آبی جی نے لایا مسئلہ لایا، نہیں صاحب یہ کوئی درجے ارجے نہیں ہے، قطب ابدال یہ کوئی اللہ کے دوست ہوتی ہے، یہ تو شیطانیت کے درجے، شیطان ہے۔ بولنے والا خود کتنا بڑا شیطان ہے۔ جب ابدالوں کو شیطان بول دیا گیا، کہا ان کا تو کوئی وجود نہیں ہے۔ ارے یار، تم اپنی جہالت کو، اگر تم نے چائے بیچ کے زندگی گزار دی تو سب کو کیا چائے بیچنے والا سمجھ رہے ہو کیا؟ جنگی وہی پوزیشن ان کی ہے یار۔ تم نے اگر مدرسے میں نہیں پڑھا، گھر میں غربت تھی، ماں باپ کو کھلانے کے لیے کچھ تھا نہیں، تم جیسے بھوک منگے بھکٹے کو بھیج دیا مدرسہ، جا بیٹا کھا کھا کے موٹا ہو جا، 8 سال پڑھا لکھا کچھ نہیں، صرف حرام کا کھایا، موٹا ہو گیا، بھاگ گیا، اور ٹوپی داڑھی بڑھا کے مولانا بن گیا، اور کہا کچھ ہے ہی نہیں۔ پڑھا ہوتا تو پتا چلتا نا، تجھے پڑھا ہی نہیں تو تجھے کہاں سے پتا؟ کہیں کرو کوئی وجود ہی نہیں ہے، شیطانیت کا درجہ ہے۔ بتائیے، جاہل نے عالم کی ڈگری لے لی اور وجود نہیں بتا رہا ہے، اور دوسرا ایک اور جاہل مولوی کو سن لیجیے، پھر میں دلیل دیتا ہوں۔ اس کا نام ہے عثمان ربانی، حیدرآباد کا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک دو اور نام بہت مشہور ہوئے، ایک ابدال ہے، ایک قطب ہے۔ وہ بہت بڑے ابدال بھائی، انہوں بہت بڑے قطب، ہم کو معلوم ہے، قطب مینار معلوم ہم کو۔ اس کو قطب مینار معلوم ہے، قطب نہیں معلوم، تو یہی تو تیری اوقات ہے۔ تجھے جب معلوم ہی نہیں ہے تیری اصلیت کیا ہے، اس لیے تو مودی پوچھ رہا ہے تیرا باپ کا نام بتاؤ، معلوم ہے کہ نہیں، اس لیے تو پوچھ رہا ہے۔ تجھے کچھ معلوم ہی نہیں، تو یہ جواب میں بھی NRC آئیں گے تو یہی کہوں گا میرے کو پڑوسی کا نام معلوم ہے، ابا کا نام نہیں معلوم، پڑوسی کا نام معلوم ہے۔ دیکھو مذاق کیسے اڑا رہی ہے، مولوی ہے یہ غیرت، آپ لوگ ہنسے نہیں، یہ غصے میں بولتا ہوں، یہ الگ بات ہے کہ اس پہ آپ کو ہنسی آتی ہے، ورنہ میں ہنسی سے بہت چڑھتا ہوں بھائی، سنجیدگی کی بات ہو رہی ہے، میں تو سنجیدگی میں بول رہا ہوں اور یہ غصے میں بول رہا ہوں۔ جو ولیوں کی قدر نہ کرے، اولیاء کو، اللہ کے ولیوں کو جو شیطان بولے، وہ حلالی ہو سکتا ہے آپ کے وقت کی؟ اب شکایت کرتے ہو کہ یار بریلی کے مولانا اتنا سخت کیوں بولتے ہیں؟ ارے ان کو حرامی بولے، ہم نے یہ کام بتا رہے، انہوں نے ہمارے ولیوں کو شیطان بولا، یہ اس سے زیادہ شدید ہے۔ غیرت کی گولی کھاؤ جناب، اس دنیا میں جی رہے ہو، تم پہ بھی عذاب نہیں آئیں گے تو کیا؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، آقا نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جس نے میرے ولیوں کی گستاخی کی، جس نے میرے ولی کا ادب نہیں کیا، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جس سے خدا جن دشمنوں سے، اپنے ولیوں کے دشمنوں سے اعلان جنگ کر رہا ہے، اب تم کہتے ہو یار کیوں برا بولتے ہو ان کو، کیوں ان کے تعلق سے اتنے سب جملے بولتے ہو، تو پھر تم سے اعلان جنگ نہیں ہوگا۔ چور کا سپورٹ کرنے والا بھی تو چور ہوتا ہے نا بھائی، کہتا قطب مینار معلوم ہے میرے کو، قطب نہیں معلوم ہے کیا ہوتا ہے۔ اب سنیے اور اس کی مزاح سفید باتیں، آواز کیوں چلی؟ 30 گھنٹے بہت بڑے قطب، ہم کو معلوم ہے، قطب مینار معلوم ہم کو، ہاں وہ ایک معلوم، یہ کا اور حدیث گھڑ لی باقاعدہ۔ سنیے الزام کیا ہے، حدیث گھڑ لی۔ اب اگر تو حلالی ہے تو بیٹھ جا، میں بھی انڈیا میں رہتا ہوں، تو بھی انڈیا میں رہتا ہے، فون کرو تو فون تقریر پہ بات کرتے، ان کی اوقات کا یہ ہے۔
کئی لوگوں نے ان کو فون کیا بھی، اور کس میٹر میں فون کیا اس کو میں بتاؤں گا، انٹرنیٹ پہ فون ریکارڈنگ بھی لڑکوں نے ڈالی، وہ بھی میں بتاؤں گا آخری میں آپ کو. اب بس ابھی ختم اینڈنگ پہ آ رہا ہوں میں، وہی چیز دکھا کے ختم کر دوں گا، زیادہ وقت لینا ہے آپ کا. فون تک کیا گیا کہ بھیا جب آپ یہ سب بولتے ہو تو پھر آؤ یار بیٹھ جاؤ، تو فون کاٹ دیتے یہ لوگ. اب ذرا سنیے ان کا. جھوٹی حدیث لائے اور حدیث گھڑ لی، باقاعدہ جھوٹی حدیث لائے. کہا کہ 40 ابدال ہوتے ہیں اور وہ شام میں رہتے ہیں ہمیشہ. وہ کہیں شام میں رہے، مکہ ہے تو مکے میں رہنا ہونا، یا مدینے میں رہنا. بیٹے بیٹے شام میں گئے تھے وہاں دیکھو پہلے سے فتنے ہی، پہلے سے انہیں آگ مار لے گئے. جملے سمجھ میں آئے آپ کے؟ وہ لمبی کلپ ہے، وقت نہیں ہوتا نا. کہا جھوٹی حدیث گڑ لی کہ 40 ابدال ہوتے ہیں اور وہ شام میں رہتے ہیں. ارے مکے میں رہنے کو، شام میں کہے کو؟ ابے خبیث کے بچے، اللہ کے اولیاء کہیں بھی رہ سکتے ہیں. کیا مکہ ٹھیکہ لے کے رکھا ہے کیا مکہ میں ہی ولی ہوں گے؟ تو اس کو پتا چلا کہ پھر تمہاری جماعت مکے کے علاوہ جہاں بھی یہ سب کافر مر رہے ہیں. پھر ویسے تو ولی پیدا ہوتا نہیں ہے. لیکن 2 الزامات تھے. اب آ جائیے سنجیدگی کے ساتھ. پہلا الزام کہ ابدال کا وجود نہیں ہے. ایک مولوی کہتا ہے کہ ابدال کا وجود نہیں ہے، بلکہ جن کو یہ ابدال کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے کام کرواتا ہے کائنات کے، اللہ چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی کام نہیں ہے، اس پہ چپ بیٹھا ہے، سارا کام جو ہے یہ ابدال لوگ کر رہے ہیں. تو کہا کہ ابدال کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ شیطان کے ذریعے. دوسرا مولوی کہتا ہے قطب مینار معلوم ہے ہم کو، قطب نہیں معلوم. اور یہ جھوٹی حدیث گڑھ لی کہ 40 ابدال ہوتے ہیں اور 40 میں سے 30 جو ہے وہ شام میں ہوتے ہیں، باقی 10 دوسرے علاقوں میں ہوتے ہیں. یہ جھوٹی حدیث گڑھ لی. خبیث کی اولاد ہو، تم نے نہ مدرسوں میں پڑھا ہے نہ حدیث کی کتابیں دیکھی ہے، تم نے اپنا صرف ٹائٹل اہل حدیث لگایا ہے. اور پھر 8 سال ہو گئے ان کو للکار رہے ہیں. 8 سال، 8 سال میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے، یہ بالغ ہی نہیں ہو رہا، نابالغ کے نابالغ ہی ہو جاتا ہے. آئیے ذرا حدیث دیکھیے. مشکات شریف کتنی حدیث کی مشہور کتاب ہو گئی. چلیے مسند احمد سے دکھا رہے ہیں. مسند احمد مشکات سے بھی اونچی کتاب ہے. کون ہے امام احمد ابن حنبل جن کی حدیث کی کتاب ہے یہ؟ 24,000 کچھ حدیثیں اس میں جمع کی ہے امام احمد ابن حنبل نے. کتنی حدیث ہے؟ امام بخاری کے استاد ہے، مسلک کے 4 مسلک میں امام ہے. اور وہ شان ہے کہ جب ان کی شہادت واقع ہوئی، انہوں نے کہا میں قرآن کو مخلوق نہیں کہوں گا. بادشاہ نے اس زمانے کا جو بدترین بادشاہ تھا مامون، اس نے کہا قرآن مخلوق ہے. مخلوق ہے؟ آپ نے کہا نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، غیر حادث ہے. موت کی سزا دے دی اس کو، زہر دیا گیا، شہادت واقع ہو گئی. جب آپ کا جسم اثر لایا گیا، مسلمان نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جمع ہوئے. 1 لاکھ کے قریب ایک آبادی تھی جو مسلمانوں کی بستی سے کچھ دور پر تھی، اور درمیان میں ایک میدان اور جنگلات تھے. جنازے میں لوگ زیادہ تھے تو رائے یہ بنی کہ صاحب آبادی میں تو کسی بھی مسجد کے سامنے جنازہ ہو نہیں سکتا، تو وہ جنگل کا جو میدان ہے وہیں جنازہ لے جایا گیا. جب جنازہ آیا صاحب، مسلمان سب بند ہوئے تو ہلچل مچی صاحب عیسائی آبادی میں کہ کون مسلمانوں کا ایسا کوئی رہنما مر گیا کہ پورے مسلمان آ گئے سب. وہ عیسائی آبادی بھی منظر دیکھنے کے لیے ان کے بڑے بڑے پادری جگادری آئے. مسلمانوں نے نماز جنازہ جیسی شروع کی اور سلام پھیرا، وہ آبادی آتی کہتی کہ ہمیں بھی اسلام میں داخل کر دو اور ہمیں بھی نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمان حیران ہو گئے، بھائی کوئی تبلیغ نہیں کی گئی، کچھ پیغام نہیں، کچھ بتایا نہیں کہ بھائی کیوں مسلمان ہو رہے ہو، کس نے تمہیں اسلام کی طرف بلایا؟ کہا جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں تمہیں نظر نہیں آ رہی. کہا کیا دکھ رہا ہے؟ ہمیں تو نہیں دکھ رہا. کہا ان کے جنازے پر ہرے رنگ کے، سبز رنگ کے چھوٹے چھوٹے پرندے جو رو رہے ہیں. تو ہم نے جان لیا جس کی موت پر پرندے روتے ہیں وہ جس مذہب پہ مرا ہے وہ حق مذہب ہے، وہ غلط مذہب ہو نہیں سکتا. 1 لاکھ لوگ اسلام میں داخل ہوئے. سبحان اللہ. جو ایسا مبلغ ہو کہ انتقال کے بعد بھی تبلیغ کر کے گیا ہو، کیا شان ہوگی اس امام کی. شہادت قبول کی لیکن ناک کے سامنے جھکا نہیں. وہ امام احمد ابن حنبل، امام بخاری کے استاد، امام مسلم کے استاد، مسند احمد حدیث کی کتاب میں حدیث لاتے اور اس خبیث کے بچے کو حدیث ہی نہیں ملی. گڑتی بولتا تو اگر ماں کا دودھ پیا تو بولتے امام احمد ابن حنبل نے گڑی. اور امام احمد ابن حنبل اگر حدیث گڑھنے والے ہوئے تو امام بخاری کا کیا ہوا؟ ان کے شاگرد اور ان سے حدیثیں لی ہے تو پھر امام بخاری کی بھی ثقات برقرار نہیں رہے گی. تو تمہارا پیمانہ کیا ہے؟ تمہارا پیندہ کیا ہے؟ امام احمد ابن حنبل لاتے ہیں مسند علی ابن ابی طالب باب کے اندر، اور حدیث نمبر ہے 896.
سند بیان کی کہتے ہیں حدثنا ابو المغیرہ، حدیث بیان کی ہم سے ابو المغیرہ نے، حدثنا صفوان، ان سے حدیث سنی صفوان نے، حدثنی شریح یعنی ابن عبید، اور وہ شریح سے قاضی شریح سے روایت کرتے حضرت علی کے اصحاب اور ساتھیوں میں جن کو ابن عبید کہا جاتا ہے۔ شریح ابن عبید گویا روایت کرتے کہتے ہیں ذکر اہل الشام عند علی بن ابی طالب، کہتے ہیں علی بن ابی طالب کے سامنے ملک شام کا ذکر ہو گیا، اور یہ اس زمانے کی بات تھی جب امیر معاویہ سے جنگیں ہو رہی تھی حضرت علی کی، اختلاف چل رہا تھا خلافت کے موضوع پر، ملک شام میں حضرت امیر معاویہ نے اپنی حکومت قائم کر لی تھی، مولا کائنات کوفہ مکہ اور مدینے پہ ان کی حکومت قائم تھی، یہ جنگیں ہو رہی تھی، وہ زمانے کا ذکر ہے۔ شریح بن عبید کہتے ہیں کہ جب علی کی امیر معاویہ سے جنگ چل رہی تھی، اہل شام کا ذکر آ گیا، شام کے لوگوں کا ذکر ہوا، امیر معاویہ کا ذکر ہوا، وہ ہوا بالعراق، اور اس وقت یہ ذکر ہوا کہ جب حضرت علی عراق میں موجود تھے، آپ کا قیام عراق پہ تھا، فقالوا العنہم یا امیر المومنین، تو لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، اے علی مرتضیٰ، آپ اہل شام پر لعنت کیجئے، لعنت بھیجئے کہ آپ سے جنگیں کرتے ہیں، آپ سے لڑتے ہیں۔ مولا کائنات نے جواب کیا دیا، قال لا، نہیں، میں اہل شام پہ لعنت نہیں کر سکتا، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول کو کہتے ہوئے سنا کہ میرے آقا نے فرمایا الابدال یکونون بالشام، کہ ملک شام میں ابدال رہا کرتے ہیں، جہاں ابدال کی جماعت ہو اس علاقے کے لیے میں لعنت نہیں کر سکتا۔ پتہ چلا جہاں ولی ہوتے ہیں وہ جگہ لعنتیں نہیں اترتی، جہاں ولی نہیں ہوتے وہیں لعنتیں آتی ہیں۔ کا ملک شام میں ابدال ہوتے ہیں، اور پھر دیکھیں کتنی وضاحت آ رہی ہے، وَهُوَ 40 رجولا، اور ان کی تعداد 40 ہے، کتنی ہے؟ ساری وہ حدیث ہے جس کا انکار کیا اس خبیث کی اولاد ہے۔ وَهُمْ 40 رجولا كُلَّمَا مَاتَ رَجُلُ أَبْدَالَ اللَّهِ مَكَانَهُ رجولا، ان کی تعداد 40 ہے، اور جب بھی ان 40 ابدالوں میں سے کسی ایک ابدال کا انتقال ہوتا ہے، اللہ فوراً اس کی جگہ دوسرا ابدال منتخب کر دیتا ہے۔ 40 کی تعداد ہمیشہ رہتی ہے، یسقا بہم الغیث، اور انہی کے صدقے میں تم پہ بارش برسائی جاتی ہے، وَيَنْتَصُرْهُمْ بِهُمُ الْأَعْدَاءُ، اور انہی کے طفیل تم دشمنوں پر فتح پاتے ہو۔ یہ حدیث کا خاص حصہ ہے، کس کے طفیل تم دشمنوں پہ فتح پاتے ہو؟ ان ابدالوں کے طفیل، ان اولیاء کے طفیل، اور جب ان اولیاء سے ہی آپ کی رغبت، محبت، آپ کی امیدیں وابستہ نہیں رہیں گی، دور ہوں گی، تو پھر آپ کو مددیں ملیں گی نہیں ملیں گی، اور آج اسی رشتے کو کمزور کیا گیا ہے جس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں۔ حضرت مولا کائنات کہتے ہیں کہ میرے رسول، میرے آقا نے فرمایا وَيَنْتَصُرُهُمْ بِهُمُ الْأَعْدَاءُ، اور یہ وہی ابدال ہے، ان کے طفیل اللہ دشمنوں پہ فتح دیتا ہے، وَيَصْرُفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهُمُ الْعَذَابُ، اور انہی 40 ابدالوں کے طفیل اللہ عذاب کو دور فرماتا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ان سے مانگنا بند کر دیا، ان سے امیدیں ختم کر دی، ان کی توہینیں ہونے لگی، ان کو شیطان کہا جانے لگا، اور آپ نے کہا وہابیوں کو برا مت بولو۔ کیا مدد ملے گی آپ کو پھر ان سے؟ کیا آپ پہ عذاب دور کیے جائیں گے؟ پھر مودی نام کا عذاب آئے گا، امیت شاہ نام کا عذاب آئے گا، بی جے پی نام کا عذاب آئے گا، RSS نام کا عذاب، یہ عذاب ہی تو ہے۔ عذاب کیا اسی کو بولتے ہیں کہ بندر کی شکل بنو تو عذاب سمجھو گے تب آپ؟ یہ تو رسول کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ رسول نے کہا میری امت پہ ایسا عذاب مت بھیجنا، مگر یہ عذاب کی قسمیں ہی ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب۔ اور آئیے میں ذرا اس پہ گفتگو کر لوں، اس حدیث کو امام حکیم ترمذی بھی لائے ہیں نوادر الرسول کے اندر، دیکھیں کتنے حوالے میں دے رہا ہوں، اور اس خبیث کے بچوں کو ملا ہی نہیں ہے۔ امام ترمذی نوادر الرسول میں لائے حدیث نمبر 1138، امام طبرانی بھی اس حدیث کو لاتے ہیں معجم الاوسط میں حدیث نمبر 4101 پر، امام بہقی بھی اس حدیث کو لاتے ہیں دلائل النبوت جلد 6 صفحہ نمبر 449 میں، امام ابن عساکر لائے ہیں تاریخ دمشق الکبیر جلد 1 صفحہ 290 پر، مشکات کے اندر بھی حدیث موجود ہے، حدیث کتنی مشہور کتاب ہے مشکات، کتاب المناقب باب ذکر الیمنی والشامی وذکر اویس القرنی حدیث نمبر 6278 پہ لائے، امام حیثمی بھی اس حدیث کو لائے مجموع الزوائد جلد 10 صفحہ 34 حدیث نمبر 16673، اور امام حیثمی کہتے ہیں رجالہ رجال صحیح، اس حدیث کے سارے رجال، سارے راوی صحیح حدیث کے راوی ہیں۔ امام سیوطی اپنی کتاب ایک رسالہ لکھا ہے امام سیوطی نے، الحمدللہ میرے پاس ہے، یہ عرب سے چھپا ہوا ہے، عربی رسالہ، اس کو مصر نے چھاپا ہے، بیروت سے چھپا ہوا ہے،
اس پورا رسالہ لکھا، اس میں اس سند پہ جتنی حدیثیں ان کو ملی الگ الگ سندوں سے اس میں نقل کیا۔ کتاب کا نام ہے الخبر الدال علی وجود القطب والاوتاد والنجباء والابدال۔ صفحہ نمبر 16 پر یہ حدیث لائی اسی سند والی اور کہا رجالہ رجال صحیح، اس حدیث کے جتنے رجال ہیں صحیح حدیث کے رجال ہیں، صحیح حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت امام ابن حسام الدین بھی آج آئے اس کو کنز العمال کے اندر جلد نمبر 12 صفحہ 189 حدیث نمبر 34607، اور امام ابن حسام الدین کنز العمال میں کہتے ہیں سندہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ امام مناوی بھی اس حدیث کو لاتے ہیں اور کہتے ہیں اسنادہ حسن، اس حدیث کی سند حسن ہے۔ حدیث کی سندیں بھی اعلیٰ ہے، صحیح سندیں اتنی کتابوں میں موجود ہے، مستقل رسالے اس پر لکھے جا رہے ہیں۔ وہابی کا بچہ بولتا ہے شیطان کا درجہ ہے، جھوٹی حدیث گڑھ لی، حدیثیں گڑھی نہیں گئی، تم نے صحیح حدیثوں کو جھوٹ بولنا شروع کر دیا، اس لیے کہ تمہاری اولیاء سے دشمنی ہے، اور دشمنی اتنی ہے کہ اولیاء کی دشمنی نے اتنا بے باک کیا کہ مودی اور ان کے جھوٹ میں کوئی فرق نہیں، دونوں پھینکو ہے۔ اب کنفیوز میں اس پر ہوں کہ مودی نے ان سے پھینکنا سیکھا کہ انہوں نے مودی سے سیکھا، کنفیوژن اس پر ہے، پھینکو دونوں ہے، دونوں جھوٹ بول کے اتنا بے غیرتی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور یاد رکھیے حیا، شرم، غیرت یہ انعام ہے اور ایمان کا حصہ ہے۔ آقا کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر الحیاء من شعبۃ الایمان، شعبۃ الایمان، آقا نے فرمایا کہ حیا، شرم، حیا، غیرت، بہت سارا ترجمہ ہوتا ہے حیا کا، یہ ایمان کا ایک شعبہ، ایک حصہ ہے۔ اور دیکھو جہاں بے غیرتی ہو، بے شرمی ہو، بے حیائی ہو، جھوٹ ہو، سمجھ لو وہاں ایمان